روزوں کے ذریعے رب فرماتا ہے تقوی پیدا ہوتا ہے. اب تقوی کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں, اجازت ہے آپ. تقوی فرمایا گیا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہتی حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا. فرمایا بتائیے کیا مسئلہ ہے. کہتی ہیں کہ میرا مکان فلاں راستے پر ہے, رات کو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر چاند کی روشنی میں دھاگا بنتی ہوں اور اسی دھاگے کو بازار میں بیچ کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی سواری نکلتی ہے تو سواری کے آگے آگے خدام مشالیں لے کر چلتے ہیں, تو ان مشالوں کی روشنی میری چھت پر بھی پڑتی ہے, اور جب چھت پر ان مشالوں کی روشنی پڑتی ہے تو اس رات میں باقی راتوں کے مقابلے زیادہ دھاگا بن لیتی ہوں. اب میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشال جو بادشاہ کے لیے جلائی گئی تھی, اس مشال کی روشنی میں جو میں نے دھاگا بنا ہے وہ دھاگا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب امام احمد بن حنبل سے یہ سوال پوچھا آنکھیں پھٹی رہ گئی. فرماتے بہن جواب بعد میں دوں گا, پہلے تو بتا کہ تو ہے کون, تو اپنا تعارف کرا کہ تو ہے کون. تو عرض کرتی کہ حضور سائل کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے, سائل سے اس کا تعارف نہیں پوچھا جاتا, سائل سے اس کا حسب نسب نہیں پوچھا جاتا. تو فرماتے حضرت امام احمد بن حنبل کہ سنو, سائل جس نوعیت کا ہوتا ہے جواب بھی اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے, چونکہ تیرا سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے, عام سوال نہیں ہے. اس لیے تو بتا کہ تو ہے کون, کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. تو خاتون نے سر جھکا کر کہا میں کوئی اور نہیں ہوں, میں جناب بشر حافی کی بہن ہوں, اللہ کے ولی بشر حافی کی بہن ہو. امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا. آپ فرماتے کہ بہن تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اس کو جائز کا فتویٰ دے دیتا, لیکن میں تجھے جائز کا فتویٰ نہیں دیتا. اس کی وجہ کہ تیرا گھر تو وہ گھر ہے کہ جہاں سے تقوی طہارت کی نہریں بہا کرتی. اسے کہتے تقوی, اسے کہتے تقوی. وہ جو ڈومینوز میں جا کر چکن پیزا کھاتے ہیں کیا وہ متقی کہلائیں گے؟ وہ جو میکڈونلڈ میں جا کر چکن برگر کھاتے ہیں, وہ جو نہ جانے کس کس ہوٹل میں جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے مرغ مسلم کہاں کہاں کھاتے ہیں, جو کبھی غور نہیں کرتے حرام کھا رہا ہوں, حلال کھا رہا ہوں, جائز کھا رہا ہوں, ناجائز کھا رہا ہوں, ان کے اندر تقوی کی صفت نہیں پیدا ہوتی. بلکہ مسلمانوں جن کی زندگی کا ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو شریعت کے مطابق اٹھتا ہے, ایک ایک لمحہ گزرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق گزرتا ہے, جو ہر لقمے پر, ہر قدم پر, ہر سانس پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, وہی لوگ اصل میں متقی کہلاتے ہیں.